جو سرچ اور کامبنگ آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں. ادروائز سچویشن پورے بلوچستان میں نوشکی اور کوئٹہ سمیت نارمل ہے. کوئٹہ میں اب تک جو سرچ اور کامبنگ آپریشنز ہیں اس میں 100 کے قریب مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور اس سرچ اور کامبنگ آپریشن کے درمیان نہ صرف چھوٹے غیر قانونی ہتھیار بلکہ آر گنز، اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور RPG بھی کچھ گھروں سے برآمد ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو دہشت گرد ان کارروائیوں میں مارے گئے ہیں ان کی شناخت کا عمل جاری ہے. اور جیسا کہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اس سے پہلے بھی میڈیا پہ کہہ چکے ہیں کہ جن فیملیز کے بچے ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہیں، ہم نے پہلے بھی بارہا ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے بچوں کے متعلق سیکیورٹی اداروں کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یا پولیٹیکل لوگوں کو آگاہ کریں. اگر ان کی جانب سے آگاہ نہیں کیا جاتا اور شناخت میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس فیملی کے اگینسٹ بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے قانون میں جگہ موجود ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ میں سیکنڈری کے 8th اور 9th کے امتحانات ہونے ہیں آئندہ چند روز میں، وہ شیڈیول کے مطابق ہوں گے. پولیو کی کیمپین بھی جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق جاری رہے گی ماں سوائے نوشکی کے. اور جو قومی شاہراہیں ہیں بلوچستان کی وہ تمام کلیئر کر دی گئی ہیں. ماں سوائے نوشکی کا ایک ایریا جو ڈسٹرب ہے اس کو PDMA کام کر رہی ہے اور آئندہ آنے والے 12 سے 24 گھنٹوں میں اسے بھی کلیئر کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ نارمل ہو چکے ہیں تمام تر صورتیں. نارمل آپ کسے سمجھتے ہیں؟ نیٹ ورک بند ہے، آمد و رفت بند ہے، تجارت نہیں ہے، تمام لوگ جو ہے اس کو عوامی حلقے اس کو کامیاب اس عملوں کو قرار دے رہے ہیں اور ان کو جو ہے حکومت کی ناکامی قرار دے رہے ہیں. ریڈ زون تک ان کا آنا اور یہاں پر بڑی تعداد میں ان کے فوٹیجز آنا، بڑی تعداد میں ابھی بھی موجود ہیں. جتنے آپ تعداد بتا رہے ہیں اگر اتنے مارے گئے بھی یہ ان کی جو فوٹیجز سے آدھے کے آپ لگا سکتے ہیں کہ کم سے کم اتنے ہیں. تو آپ لوگ نارمل کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، سوال اسی ہوتا ہے. دیکھیں، آپ ایک تجزیاتی انداز میں سوال کو پوچھ رہے ہیں. میں چونکہ گورنمنٹ کا اسپوکس پرسن یا نمائندہ ہوں جس نے جواب دینا ہے، میں اس پر تجزیہ نہیں کر سکتا. لیکن کوئٹہ کی جو سچویشن تھی، جو ان کا ٹارگٹ تھا ریڈ زون، کوئٹہ بلوچستان پولیس کے جوانوں نے یا فرنٹیئر کور نے اس ریڈ زون کے قریب اگر آپ ان ویژولز کو دیکھیں تو اس دہشت گرد کو آخری وقت تک اپنی گن کے نشانے پر رکھا جب تک کہ وہ گاڑی موڑنے پر مجبور نہیں ہوا. کوئٹہ میں جن جن مقامات پر وہ نکلے، ابتدائی چند گھنٹوں میں ہمیں رسپانس دینے میں جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ عام عوام میں گھلے ملے ہوئے تھے. کولیٹرل ڈیمیج کا خدشہ تھا جس کے نتیجے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. نوشکی ایک جگہ تھی جہاں پر ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوئی اور پرابلم ہونے کی وہاں بھی بنیادی وجہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنا تھا. اور جن شاہراہوں کی بندش کی آپ بات کریں، اس وقت تمام شاہراہیں کھلی ہوئی ہیں. صرف جو رات کے حوالے سے ہماری ایک اولڈ SOP گزشتہ 1-2 ماہ سے جاری ہے، ہم اسی SOP کو فالو کر رہے ہیں. نوشکی میں چونکہ انہوں نے روڈ کو ڈیمیج کیا ہے بم دھماکوں سے، اس پر ٹیمیں CNW کی PDMA کی کام کر رہی ہیں اور 12 سے 24 گھنٹوں میں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں، DIG صاحب ٹارگٹ نہیں، ریڈ زون ان کا ٹارگٹ تھا بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے. دوسرا، حمزہ صاحب نے ابھی اپڈیٹ کیا ہے کہ جہاں پر صرف سرچ آپریشنز یا کامبنگ آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں تھوڑا سا انٹرنیٹ ہو سکتا ہے ڈسٹرب ہو، اس میں تھوڑی سی خلل ہو، لیکن آج شام سے کوئٹہ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا. یہ بتائیں ٹیکس اور جو آپریشن ہوئے اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ کیا اس وقت کوئٹہ سمیت دیگر شہروں کو تھریٹس ہیں؟ دیکھیں، جس قسم کی ہم سچویشن میں ہیں اس میں ملٹیپل تھریٹس جنریٹ ہوتے ہیں جنہیں سیکیورٹی فورسز رسپونڈ کرتی ہیں. اور کچھ تھریٹس ہمیں ان واقعات کے حوالے سے بھی ماضی میں تھے اور اسی کے لیے جب ہم نے جو بھی انیشیٹوز لیے تھے، جس وقت ریڈ زون پہ اٹیک ہوا تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ اعلیٰ افسران اپنے گھروں پہ موجود تھے. DIG CTD خود لیڈ کر رہے تھے، IG پولیس خود وہاں موجود تھے. تو اٹس مین کوئی تھریٹ یا کوئی ایسی چیز الرٹ ہوئی تھی جس پہ اتنے ہائی آفیشلز وہاں موجود تھے. یہ ذرا بتائیں ہاؤ دے مینیج ٹو ریچ ریڈ زون، کہاں پہ شارٹ کمنگس ہوئی، لیبس ریوزٹ کر رہے ہیں سیکیورٹی فورسز؟ دیکھیں، تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کچھ اور جو پروگریسز ہیں اس پر چیف منسٹر ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے. میں اس وقت کوئی ایسا سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا جس کے نتیجے میں کوئی نئی کنٹروورسی ڈیولپ ہو. دو جیلوں سے تقریباً 60 کے قریب قیدی فرار ہوئے ہیں. دو جیلوں سے 60 کے قریب قیدی فرار ہوئے، اب تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ جو نوشکی جیل کے سپرنٹ تھے وہ اس میں زخمی ہوئے تھے، کیا ان کو وہاں سے نکال کے؟ جو نوشکی میں ہمارے سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے وہ ابھی اسٹیبل کنڈیشن میں ہیں، ان کو ہیلتھ اتھارٹیز لک آفٹر کر رہی ہیں. ہماری ان سے بھی بات ہوئی ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، فی الحال وہ اسٹیبل ہیں. ان کی فیملی سے بھی ہمارا رابطہ ہے.
2 जेलों के ऊपर हमारा आपको पता ही अटैक हुआ और वहाँ से हमारे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी थे और कुछ सीरियस क्रिमिनल्स भी थे वो अभी एट लार्ज हैं. उनका हॉट परसूट चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी चल रहे हैं. नोशकी से और मस्तूम से जैसी हमें अपडेट्स मजीद मिलेंगी वो हम आपके साथ विदिन 24 आवर्स शेयर करेंगे. चतक साहब जरा बता दें इस वक्त हालात खराब हैं, वैसे तो वज़ीर दाखिला आपके साथ क्या हालात बताओ भाई. देखिए, मैं अभी तक कोई ब्रीफिंग लिया नहीं है कि मैं आपको बता दूं. शायद भाई और सेक्रेटरी साहब आपको सारा सिचुएशन बता दिया. दूसरी एक छोटी सी क्लैरिटी, हाजी अली मदद जतक ने बतौर सूबाई वजीर हल्फ उठाया है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं शायद दाखिल. ये बताएं, ये 31 जनवरी के जो हालात थे उसके बाद नफसियाती तौर पर एक बड़े पैमाने पे लोगों के असरात मरतब हुए. हेल्थ मिनिस्टर आपके साथ है, सेहत के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान इस चीज़ को कैसे काउंटर कर रही है? देखें 31 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ और ये तमाम 12 जगहों पे रिपोर्ट हुए, हेल्थ ने प्रॉम्प्ट रिस्पांस किया और इमरजेंसी हमने अनाउंस की और थैंक्स टू ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के उन्होंने दिन रात काम करके वहाँ पे जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी, जो भी कैजुअल्टीज़ थी या ज़ख्मी थी ते उन सब को वहाँ पे कैटर फॉर कर लिया. यकीनन इस तरह के सिचुएशंस का जो मेंटल हेल्थ पे इसका असर है उस हवाले से जो है हमारा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो उस पर काम जारी रहेगा और ज़हनी तौर पर भी हेल्थ डिपार्टमेंट और लोग भी इस चीज़ के लिए यकीनन तैयार है. इस तरह की जो सिचुएशन है पिछले साल लास्ट क्वेश्चन. थानों में हमला हुआ, लोगों ने लूटमार की, लूट के लेकर सामान, इस हवाले से आईजी ने भी बयान जारी किया था. 48 घंटे का टाइम दिया, कोई गिरफ्तारियां हुई इसमें? इरफान, 100 के करीब मशकूक लोग अभी तक हमने पकड़े हैं, लेकिन जो थानों पर लूटमार वाले आप कह रहे हैं उनकी हम शनाख्त कर ली है और चूँकि उनमें अक्सरियत जो लूटमार वाले मामलात में बज़ाहिर हमें सिविलियन नज़र आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई उनकी शनाख्त के साथ शुरू कर दी. साहब ये बताइएगा कि लास्ट पिछले साल आप लोगों ने खुद फिगर्स दिए कि 90,000 ऑपरेशंस किए गए, उसके बावजूद हेयर ऑफ 2 हो जाता है. क्या ये आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है? और दूसरा ये कि जब लूट मार हो रही थी या जब वो क्वेटा में अटैक कर रहे थे, वीडियोज़ आई, लोगों का जिस तरीके से उनको सपोर्ट हासिल था और वो सिविलियन को कुछ नहीं कह रहे थे, अलबत्ता वो बहुत सारी और जगहों पे जा रहे थे. क्या आप ये समझते हैं कि इसमें भी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ ऐसा है कि खला पैदा हो गया अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान जिसको दहशतगर्द पुर कर रहे हैं? ये आपकी राय हो सकती है, मैं आपकी राय पर कोई राय नहीं देना चाहूँगा. सर कितने खवातीन शामिल हैं ये भी बताइए. देखें, ओवरऑल जो कैजुअल्टीज़ हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं कि अभी तक 216 दहशतगर्द मारे गए हैं. उसके अलावा जो है 36 सिविलियन हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 एहलकार हैं. खवातीन कितने शामिल हैं सर? 216 खवातीन हमारे पास जो हैं, मेरा ख्याल है जो हमलावर 2 थी खवातीन, वो तो टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं. उसके अलावा 3 खवातीन हैं जो ग्वादर में शहीद हुई हैं, जो सिविलियंस हैं. थैंक यू. जी सर, पूरे बलूचिस्तान का. थैंक यू. कोयटा में मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर बलूचिस्तान शाहिद रिंद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और सूबाई वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. उनकी जानिब से कहा गया कोयटा समेत बलूचिस्तान में सूरत हाल नॉर्मल है. कोयटा में इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो चुकी है. दहशतगर्द मुख्तलिफ इक़साम का असलहा भी साथ लेकर आए थे, वो भी पकड़ा गया है. बलूचिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है.